نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور بشارت دیجئے ان کو جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور عمل کیے صالح، نیک عمل کیے۔ عربی زبان میں ایک لفظ ہے فعل اور ایک ہے عمل۔ آپ اکثر قرآن میں دیکھتے ہیں کہ یفعلون، یعملون، یصنعون، تو فعل جو ہے وہ اس کام کو کہتے ہیں جو کہ ارادے سے ہو یا بغیر ارادے سے ہو، مشقت کے ساتھ ہو یا بغیر مشقت کے ساتھ۔ لیکن عمل جو ہے، عمل اس کام کو کہتے ہیں کہ وہ عمل جو کہ بالارادہ کیا جائے، مشقت کے ساتھ کیا جائے، اسے کہتے ہیں عمل۔ اور صالح جو ہے یعنی کہ صلاحیت اسی سے بنے نا، یعنی عمل صالح سے مراد وہ عمل جس میں صلاحیت ہو، یعنی وہ عمل جو کہ مشقت سے کیا گیا، بالارادہ کیا گیا، اور اس عمل میں صلاحیت بھی ہے۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا، وہ جو خلافت کا منصب ہے وہ جو ہے وہ بنیادی طور پر یعنی کہ پوٹینشلی طور پر انسان کے اندر موجود ہے، لیکن اس منصب کو پانے کے لیے جس رستے سے گزر کر جانا ہے، اور وہ ہے عمل صالح۔ جیسے آپ اوپر پہاڑ کے اوپر چڑھنا ہو تو آپ کو مشقت کر کے ہی آگے جانا پڑے گا نا، تو یعنی کہ وہ اعمال جس کے نتیجے میں انسان اپنا وہ مقام پالے جس پر وہ پیدا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ان کے لیے جنات ہیں، جنت کہتے ہیں باغ کو۔ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، لفظی ترجمہ یہ بنے گا کہ جن کے نیچے بہتی ہوگی نہریں، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ وہ باغ جس باغ کے دامن میں نہریں بہتی ہیں، یعنی کہ جو ایک تو باغ ہے نا کہ خود لگایا جاتا ہے، ایک باغ وہ ہے جو کہ قدرتی طور پر ہوتا ہے، پانی بہہ رہا ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ باغات۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ کُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا، اور جب بھی انہیں دیا جائے گا رزق ان باغات میں سے پھلوں والا، قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ، وہ کہیں گے کہ یہ ہے وہ رزق جو ہمیں دیا گیا تھا اس سے پہلے۔ اب اس سے پہلے سے ایک تو مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو دنیا میں ہم پھل کھاتے ہیں جیسے کھجور ہے، آم ہے، کیلا ہے، جنت میں بھی پھل اس طرح کے ہوں گے، لیکن ذائقے میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ یعنی کہ جنتی کہیں گے کہ یہ تو وہ پھل ہے جو ہم نے دنیا میں بھی کھائے، لیکن ذائقے میں جو ہے وہ فرق ہوگا۔ ایک تو مفہوم اس کا یہ لیا جا سکتا ہے، اور دوسرا یہ لیا جا سکتا ہے کہ جنتی جب پھل کھائیں گے جنت میں تو انہیں ہر دفعہ جو ہے نا اس کا ذائقہ الگ ہوگا، ایک دفعہ پھل کھایا اس کا وہی ذائقہ پھر نہیں ہوگا، بلکہ اس سے اچھا ہوگا، پھر اگلی دفعہ اس سے بھی اچھا ذائقہ، اس سے بھی اور ذائقہ ہوگا۔ قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور ان کے پاس لایا جائے گا ملتا جلتا رزق۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ،
اور ان کے لیے وہاں پر ہوں گی پاکیزہ بیویاں، یعنی کہ زوج کا جو لفظ ہے نا یہ جوڑے کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی کہ اس کی جو ہے نا یعنی کہ زوج کی ہم عام طور پر جو یعنی کہ استعمال میں لاتے ہیں مؤنث زوجہ، حالانکہ عربی میں اس طرح استعمال نہیں ہوتا۔ زوج جو ہوتا ہے وہ یعنی کہ عورت کے لیے مرد زوج ہے، مرد کے لیے عورت زوج ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ہوں گی ان کے لیے وہاں پر پاکیزہ بیویاں، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضہ، بے شک اللہ تعالیٰ عار نہیں فرماتا کہ کوئی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کوئی مثال بتائے کسی مچھر کی یا کوئی اس سے بھی حقیر چیز، جیسا کہ پہلے بات ہوئی نا کہ فاتو بصورت من مثلی، انہیں جب چیلنج کیا گیا کہ اس کے جیسی ایک صورت بھی بنا کر دکھاؤ، وہ اس چیلنج کو پورا کرنے میں تو ناکام ہو گئے، لیکن مختلف قسم کی کٹ حجتیوں پر اتر آئے۔ یہ دیکھیں جی قرآن میں مچھر کی مثال ہے، مکھی کی مثال ہے، عنکبوت مکڑی کی مثال ہے، تو جو انہیں چیلنج کیا گیا تھا اس پر تو وہ نہیں آئے، لیکن وہ ایسی باتیں جو ہے وہ کرنے لگے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن کو پکارتے ہیں یہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، اگر مکھی کوئی چیز چھین کے لے جائے تو اس سے وہ واپس نہیں لے سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی، اور ان کی طرف سے کیا اعتراض آیا کہ یہ اللہ کلام کیسے ہے بھائی، مکھی کی مثال ہے، مچھر کی مثال ہے، حالانکہ جو تشبیہ دی جاتی ہے نا اس میں بات کو سمجھانا مقصود ہوتا ہے، اس کا ابلاغ مقصود ہوتا ہے تاکہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے، کلیئر ہو جائے۔ یعنی تشبیہ جو ہوتی ہے یہ کسی بات کو سمجھانے کے لیے دی جاتی ہے نا۔ اب دیکھیں نا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہیں تو حرام، لیکن انسان کی جو مزاج ہے یا انسان کی جو ہماری جو ہے کیا نام ہے ہماری جو مزاج ہے اس کو وہ اس طرح گرا نہیں گزرتی۔ مثال کے طور پر جو ہے زنا ہے، حرام ہے نا، لیکن انسان کو برا لگتا ہے، چوری ہے انسان کو بری لگتی ہے، لیکن غیبت، سود، اب یہ جو گناہ ہیں ان گناہ کی حقیقت کو بتانے کے لیے مثال ایسی دی جاتی ہے تاکہ وہ چیز جو مزاجن ہمیں بری لگتی ہے اس کے ساتھ تشبیہ دی جائے۔ اب غیبت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غیبت کرنے والا ایسے ہے جیسا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے، حالانکہ مردہ بھائی کو گوشت کھانا تو ہمیں طبعاً جو ہے وہ اچھا نہیں لگتا، تو یعنی اخلاقی طور پر وہ جرم اتنا بڑا ہے کہ جیسے آپ مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں۔ اور اس طرح سود کے بارے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیا کہ سود کے گناہ کے 70 درجات ہیں، یہ اس کی خباثت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ اس سے سب سے چھوٹا ایسے ہے جیسا کہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا، یعنی آپ نے پتھر توڑا، پتھر کے ٹکڑے ہو گئے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا کوئی سب چھوٹا، جو سب سے چھوٹا تھا یہ 70 ٹکڑے ہوئے، اور ان ٹکڑوں میں جو سب سے چھوٹا ٹکڑا ہے وہ بھی اتنا بڑا ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا۔ یہ تمثیل دی گئی نا، بات کو سمجھایا گیا ابلاغ کرنے کے لیے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، یا اس سے بھی حقیر ہونے میں، فاما الذین آمنوا، پس جو لوگ ایمان لائے، فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم، وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، یعنی وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حق بیان کیا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے
کیوں یہ چیز مثال دی؟ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں اس مثال کو بیان کرنے سے؟ یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے گمراہ کرتا ہے بہتوں کو اور ہدایت دیتا ہے بہتوں کو۔ پھر فرمایا کہ وما یضل بہ الا الفاسقین، گمراہ نہیں اللہ تعالیٰ کرتا مگر فاسقوں کو۔ فسق کہتے ہیں کہ کسی کا کسی چیز سے نکل جانا کسی برائی کی وجہ سے۔ شیطان کے بارے میں آیا نا کہ ففسق عن امر رب، یعنی اس نے فسق کیا، یعنی ایک چھوٹا سا جو گناہ ہے یعنی کہ وہ بھی فسق ہے، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنا یا گناہ صغیرہ پر اصرار کرنا یہ بھی فسق ہے، اور اس سے اوپر جو ہے اوپر تک یہ لفظ چلا جاتا ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اللہ تعالیٰ گمراہ نہیں کرتا مگر نافرمانوں کو۔ اب فاسق کون ہے؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ جو کہ اللہ تعالیٰ کا عہد جو ہے وہ توڑ دیتے ہیں عہد کرنے کے بعد، پختہ عہد کرنے کے بعد جو ہے وہ توڑ دیتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور توڑتے ہیں ان رشتوں کو جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ انہیں جوڑا جائے۔ اب یعنی کہ یہاں پر دو چیزیں آ رہی ہیں، یعنی کہ ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد۔ اب اللہ تعالیٰ کے حقوق اس میں آ رہے ہیں کہ عہد الست، عہد الست جو اللہ تعالیٰ نے کیا تھا کہ الستُ بربکم قالوا بلی شہدنا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے کہا تھا کہ کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہو۔ اس عہد کو وہ توڑتے ہیں، یعنی حقوق اللہ۔ اس کے بعد ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور ان رحمی رشتوں کو کاٹتے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ انہیں جوڑا جائے۔ اب یعنی کہ یہ یعنی کہ تمام انسانوں کے حقوق ایک اس لفظ میں آ جاتے ہیں، یعنی کہ جو بہن بھائی ہیں وہ ایک رحم میں سے، اس سے اوپر چلے جائیں، یعنی کہ جو اس کے جو ہے مطلب کہ چچا کے بیٹے، تائے کے بیٹے، وہ سب ایک رحم میں سے ہیں۔ اس طرح اوپر چلتے 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 تمام انسان جو ہے وہ ایک جگہ پر آ کر جڑ جائیں گے۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اب اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں، یعنی کہ حقوق العباد کو پورا نہ کرنا اور حقوق اللہ کو ادا نہ کرنا، یہ جو فساد ہے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ، تم کیسے انکار کرتے ہو اللہ کا، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، جب کہ تم تھے مردہ، فَأَحْيَاكُمْ، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور پھر تم اسی کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ یہ قرآن حکیم کا فلسفہ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کنتم امواتا، تم تھے مردہ۔ اب مردہ کوئی چیز ہوتی ہے نا، حیات سے موت ہے، کنتم امواتا فاحیاکم، پھر تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، اور پھر اسی طرح تم لوٹ کر جاؤ گے۔ یہ انسانی زندگی کے 5 ادوار ہیں۔ اس بات کو جو ہے وہ مزید ایک قرآن مجید کی آیت میں واضح کیا گیا، سورۃ غافر کی آیت ہے کہ جو جہنمی ہوں گے جہنم میں، وہ اللہ تعالیٰ کو کہیں گے، وہ کہیں گے قالوا ربنا امتنا سنتین وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا
فَفَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب تم نے 2 مرتبہ ہمیں زندہ کیا، 2 مرتبہ میں مارا، اس سارے دور سے ہم گزر کر آئے ہیں، تو کیا اب یہاں سے بھی کوئی رستہ ہے؟ کیا ہمیں اور بھی موت آئے گی؟ آپ ہمیں اتنی چیزوں سے گزار کر لائے ہیں تو ایک موت اور دے دیں۔ تو یہ 5 ادوار کون سے ہیں انسانی زندگی کے، اس چیز کو سمجھنا جو ہے وہ نہایت ضروری ہے۔ یہاں پر کیا ہے؟ 2 احیاء اور 2 موتیں، اور اس آیت میں کیا ہے؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، یعنی کہ احیاء کے بعد موت ہوتی ہے نا، كُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم مردہ تھے، پھر تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی طرح تم لوٹ کر جاؤ گے، ٹھیک ہے نا۔ تو سب سے پہلا جو انسانی زندگی کا دور ہے، اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی انسانی ارواح کی، انسانی ارواح کی تخلیق کی، اور اس تخلیق کے بعد ان سے عہد لیا، وہ جو عہد الست جس کی ابھی ہم بات کر رہے تھے۔ بخاری مسلم دونوں میں روایت ہے کہ 40 دن تم ہوتے ہو نطفہ شکل میں ہوتے ہو، 40 دن تم علقہ کی شکل میں ہوتے ہو، 40 دن تم مضغہ شکل میں ہوتے ہو، پھر اس کے بعد فرشتہ روح لے کے آتا ہے، اس میں پھونک دیتا ہے، حالانکہ وہ زندہ پہلے بھی ہوتا ہے، اس کے دل کی دھڑکن تو پہلے وجود میں آ چکی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب یعنی کہ وہ جو ملائکے یعنی کہ اس کے بعد سے جو سپرم جاتے ہیں زندگی اس میں بھی ہوتی ہے، جو اور طرف سے جو کیا نام ہے ونڈا آتا ہے اس میں زندگی ہوتی ہے، زندہ تو ہوتا ہے لیکن اس کے اندر روح نہیں ہوتی۔ روح 120 دن کے بعد فرشتہ جو ہے وہ ڈالتا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لنبلوکم ایکم احسن عملا، یہ جو موت کے بعد احیاء ہے، ٹھیک ہے نا، یہ جو جس دور ہے، اس دور کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، کیوں پیدا بنایا؟ تاکہ تمہیں آزمائے تمہیں کون ہے جو احسن عمل کرنے والا ہے۔ ابھی عمل کی بات ہوئی نا، فعل و عمل میں فرق ہے۔ ایکم احسن عملا، کون ہے جو تم میں سے احسن عمل کرنے والا ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہی اس نے پیدا کیا تمہاری زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب، یہ سب انسان کے لیے جو ہے وہ مسخر کر دیا گیا۔ فسواہن سبع سماوات، اس نے ٹھیک ٹھیک بنا دیا 7 آسمانوں کو۔ وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر شے کا خوب جاننے والا ہے۔